السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والے اعمال بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے دعا بھی اکثیر کا کام کرتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبک۔ یا اللہ، میں تجھ سے بھلائی کرنے اور برائی سے بچنے اور مسکینوں سے محبت کی توفیق کا سوال کرتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر رحم فرما۔ اور یا اللہ، جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر موت دے دے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہو، اور اس کام سے محبت کا جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ سیدنا ابو الدرداء سے مروی ہے، ایک مرفوع روایت ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ یا اللہ، میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے اللہ، تو اپنی محبت کو میرے نزدیک میری جان، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، ہمیں اپنی محبت نصیب کر دے، آمین۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ خطا کر بیٹھتا ہے تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر نہیں جا پاتا۔ ابلیس اس وقت انسان کو گلٹ میں مبتلا کرتا ہے۔ ہم تاریخ کی ان عظیم ہستیوں کو دیکھیں گے جنہوں نے خطا کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کیا، وہ کیسے لوٹے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پہلی مثال دینا چاہتی ہوں آدم علیہ السلام کی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت عطا کی تھی، لیکن جب انہیں آزمائش کے طور پر ایک درخت کے قریب جانے سے روکا، بھول گئے۔ شیطان نے بہکایا، وسوسہ ڈالا، اور آدم علیہ السلام نے اس کی لاجک کو قبول کر لیا،
غلطی ہو گئی، پھر احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی کے لیے وہ الفاظ سکھا دیے جس کی وجہ سے انہیں معافی مل گئی، ان کا رب کی طرف لوٹنا قبول کر لیا گیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ دل چاہتا ہے، تجسس ہے اور ضرورت بھی ہے کہ وہ کلمات سیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی واپسی، ان کے رجوع، ان کے ریٹرن کے لیے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، تاکہ وہ ان الفاظ کے ذریعے اپنی توبہ کا رب کی طرف لوٹنے کا اعلان کر دیں۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے حال پر رحم نہ کیا تو ہم بے شک خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اپنی سوچ سے لوٹے، اپنی گفتگو سے لوٹے، اپنی دعا سے لوٹے، آدم علیہ السلام اپنے عمل سے لوٹے۔ آدم علیہ السلام کے اندر 5 خوبیاں ہیں۔ انہوں نے خطا کا اعتراف کیا۔ ہمیں بھی اپنی خطاؤں کا اپنے رب کے سامنے اعتراف کرنا ہے، اس کے بغیر واپسی ممکن نہیں۔ آدم علیہ السلام اپنی خطا پر نادم ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا الندم توبہ، ندامت ہی تو توبہ ہے۔ آدم علیہ السلام اپنے نفس پر ملامت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملامت گر نفس کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت گر نفس کی، کیونکہ ملامت سے انسان اپنے رب کی طرف رجوع کے قابل ہوتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی چوتھی بات ہے، چوتھی خصوصیت ہے، انہوں نے فوراً توبہ کی، یہی واپسی ہے۔ اور 5ویں بات یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ رب کی طرف واپسی کے لیے انہی 5 خصوصیات کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم ان 5 کے اپوزٹ جا کے ابلیس کی 5 خرابیوں کو دیکھنا چاہیں، 5 برائیاں، غلطی تو اس سے بھی ہوئی، اس نے اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا، نادم نہیں ہوا، نفس پر ملامت نہیں کی، اپنے رب پر اعتراض کیا، توبہ نہیں کی، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ 2 چیزیں آپ کے سامنے بالکل واضح ہیں، ایک آدم علیہ السلام کی توبہ اور دوسرے ابلیس کا تکبر۔ انتخاب آپ کا ہے، رب کی طرف واپسی کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ آئیں اپنے رب کی طرف لوٹ چلتے ہیں، وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، غافر الذنب، وہ گناہوں کو بخش دینے والا ہے، قابل التوب، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا کیسے نصیب ہوا؟ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اور سیدنا ہارون علیہ السلام سے، یہ حکم دیا ہے کہ وہ فرعون کے پاس جائیں کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے، اور دونوں اس سے نرم بات کریں تاکہ وہ نصیحت قبول کرے یا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا تھا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم پر زیادتی یا سرکشی نہ کرے۔ اس پر رب العزت نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، آپ ڈرو نہیں، بے شک میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی سماعت اور اللہ تعالیٰ کی بصارت کا، رؤیت کا یقین دلایا ہے جہانوں کے بادشاہ نے۔ اور جانتے ہیں سماعت اور رؤیت سے دراصل کیا یقین دلانا مراد ہے؟ کہ آپ کی مدد کی جائے گی، آپ کی تائید کی جائے گی، آپ کی حمایت کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرعون آپ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص معیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے۔ ریئلی لائف میں کامیاب وہی ہے جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کرے جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو کہا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سماعت اور اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا یقین چاہیے۔ ایک انسان جب یہ دیکھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس، دیکھنے کا یقین انسان کے عمل میں کوالٹی لے آتا ہے، اس سے خوف دور ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر یقین بھر جاتا ہے۔ اور جس کو یہ یقین آ جائے میرا رب میری سنتا ہے اور میرا رب سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے، تو اس کی وجہ سے اسے کسی کا خوف، ڈر نہیں رہ جاتا، اور وہ پورے اعتماد اور شجاعت کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جائے۔ live with اللہ، love اللہ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا تو وہ ہے جس کی زندگی کا رخ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اس کی سوچ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اس کے جذبات اللہ تعالیٰ کے لیے متحرک ہوں، اس کی سرگرمیوں کا مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اس کا کلام اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ڈوبا ہوا ہو، اور اللہ کی یاد اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہو۔ ایمان والا صرف ایک اللہ کی یادوں کے ساتھ جیتا ہے اور اسی یاد میں چلا جاتا ہے۔ اس زندگی کو اگر ہم سادہ لفظوں میں کہیں تو اللہ اورینٹڈ لائف ہے۔ تو ایسا انسان جو خدا رخی زندگی بسر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ کر رہتا ہے اور اپنی زندگی کے تمام تقاضوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مطلوب بنا لیتا ہے۔ ایسا ہی انسان رب والا، اللہ والا بن جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ جو اللہ اورینٹڈ لائف گزارنا چاہتا ہے اس کی زندگی کہاں کہاں اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ صبح بیداری کے بعد جب وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے بیت الخلاء میں جاتا ہے تب بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ پہلے بایاں پاؤں پھر دایاں پاؤں اندر رکھتا ہے اور نکلتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں باہر رکھتا ہے۔ اندر جانے سے پہلے دعا کرتا ہے اللہم
انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں مذکر شیطانوں اور مؤنث شیطانوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمائی، اس لیے کہ عام طور پر شیاطین بیت الخلاء میں ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گرد جس کی زندگی گھومتی ہے، وہ جب بیت الخلاء سے نکلتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے حاضر ہونے کی تیاری کرتا ہے تو اللہ والا وضو کرتا ہے، اپنے ہر عضو کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اوپن ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے اور فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل کر جائے تو اس کے ایک قدم پر اس کی ایک غلطی مٹا دی جاتی ہے اور دوسرے پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی سوچ سے جڑنے والا، اپنے عمل سے جڑنے والا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وضو کرتا ہے۔ تیاری کیسے کرتا ہے؟ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے۔ وضو کے شروع میں اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھوتا ہے۔ چہرہ دھونے سے پہلے کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک جھاڑتا ہے اور کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرتا ہے، اور ایک ہی چلو سے کلی بھی کرتا ہے اور ناک میں پانی بھی چڑھاتا ہے۔ پھر کس طرح سے اپنے دانتوں کو صاف کرتا ہے، کلی کے وقت مسواک کرتا ہے، اور کیسے چہرہ دھوتے ہوئے گھنی داڑھی کا خلال کرتا ہے، اور پھر مسنون کیفیت کے مطابق مسح کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے شروع سے گدی تک لے جاتے، پھر انہیں اس طرح سر کے شروع تک واپس لے آتے۔ یہی مسنون کیفیت ہے مسح کی۔ پھر ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتا ہے، پھر ہاتھ پاؤں دھوتے ہوئے پہلے دائیں ہاتھ پاؤں کو دھوتا ہے، پھر چہرہ، ہاتھ، بازو اور پاؤں کو 1 سے زیادہ مرتبہ دھوتا ہے اور پانی بہاتے ہوئے اعضائے وضو کو ملتا ہے۔ پانی کے استعمال میں میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ احساس ہے اکاؤنٹیبلٹی کا۔ پانی اللہ کی امانت ہے، احساس کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ پھر بازو اور پاؤں دھوتے ہوئے مبالغہ کرتا ہے اور ہر عضو کو اچھی طرح دھوتا ہے، اور وضو کے بعد دعا کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر وضو کے بعد اللہ تعالیٰ موقع دے تو 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ والا، رب والا دن میں کئی مرتبہ وضو کرتا ہے، 5 نمازوں کے لیے، نفلی نمازوں کے لیے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے گناہ اس کے جسم سے حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے تک سے نکل جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ رب والا خوش نصیب ہے، ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر سوچ اس کے ساتھ جڑی ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والی زندگی گزارنی نصیب فرما دے۔
آمین ثم آمین۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے اپنے لوگ ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ اپنے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ سعادت مند اور خوش قسمت کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے اپنے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ قرآن والا ہونا کس قدر عظمت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان پر جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، قرآن کا حق ادا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن قرآن شفیع بن جائے۔ یا اللہ ہمیں بھی قرآن کی محبت نصیب فرمائیے اور اہل القرآن میں شامل فرمائیے، آمین ثم آمین۔ بہت ہی خوبصورت بات جو سیدنا ابو الدرداء نے کہی، لِكُلِّ شَيْءٍ جَلَاءٌ وَإِنَّ جَلَاءَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی چمکانے والی چیز موجود ہے، اور دلوں کو چمکانے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر الہی اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی چیز ہے۔ انسان کیسے اپنے رب سے جڑا رہ سکتا ہے؟ انسان ہر لمحے ان چیزوں کا تجربہ کرتا ہے جن کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے۔ کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، کبھی ان سے لطف اٹھاتا ہے، کبھی سورج، چاند، دریا، پہاڑ، ہوا، پانی کو دیکھتا ہے، اور اللہ کے جمال اور کمال کے مظاہر کو دیکھتا ہے۔ جہاں ہم صبح و شام گزارتے ہیں وہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتی۔ ان چیزوں سے متاثر ہو کر دل و دماغ میں ایسی ربانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جن کے لفظی اظہار کا نام ذکر ہے۔ مثال کے طور پر جیسے انسان کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام سے بسم اللہ، اور کسی کام کا اختتام کرتا ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح انسان جس وقت کسی کام کو شروع کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ، کسی نقصان پر انا للہ، اور اسی طرح سے ہر موقع کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وہ صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اور آپ قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ملتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس چیز کو، جس کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے اصل ہے۔ یہ کلمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ممکن ہے، اس لیے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اس سے مدد طلب کرنی ہے، پھر کام شروع کرنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے والا
دل کی گہرائی سے رب کو یاد کرتا ہے کہ میرا رب رحمان ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ اور بسم اللہ سے کام شروع کرنا، اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر کام شروع کرنا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر کام نہیں کرتا، اپنی ذات کی بنیاد پر کام کرتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کا نام کائنات کی عظیم حقیقت ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کا نام اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ کا اعتراف کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے آغاز کرنے میں ہمارے لیے برکت ہے، سعادت ہے، اور یہی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ جہانوں کا بادشاہ ہے، اس سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ کتنی سچی بات ہے جو سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہی تھی، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد ہی نہیں رہا۔ دعا بندے کی تڑپ کا اظہار ہے۔ کیسے تڑپے تھے سیدنا زکریا علیہ السلام، لیکن دعا ہر ایک کی زبان سے جاری نہیں ہوتی۔ دعا اس کی زبان سے نکلتی ہے جو اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے لگا دے، جو اپنے رب کا چرچا کرتا ہے۔ دعا وہ کرتا ہے جو محتاجی سے بچنا چاہتا ہے۔ دعا وہ کرتا ہے جو ذلت سے ڈرتا ہے۔ دعا وہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے سیریس ہو۔ دعا کے بعد ایک انسان کیسے اطمینان میں آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس چیز سے بچنے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے وہ خود اسی میں ملوث ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا تو یہ کر رہا ہو مجھے مشرق کی طرف چلا دے، اور دعا سے فارغ ہوتے ہی خود مغرب کی طرف بھاگ نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا بھی کرنا چاہتے ہیں، ساری دعائیں اپنے رب ہی سے تو کرنی ہے، لیکن بہت بڑی دعا ہے جو دعا ہمیشہ کی منزل، ہمیشہ کے گھر کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمسائیگی کے لیے، جنت میں گھر کی دعا ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے وہی دعا جو آپ سے سیدہ آسیہ نے کی تھی، الہی آپ ہمارے لیے بھی جنت میں ایک گھر بنا دیجئے اپنی ہمسائیگی میں۔ یا ارحم الراحمین، اس گھر تک پہنچنے کے لیے آج ویسی ہی زندگی بتانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کون سے اعمال عزیز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ایمان باللہ ثم صلۃ الرحم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین عمل اس پر ایمان لانا، پھر صلہ رحمی کرنا ہے، یعنی رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ تو جو یہ جان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے، وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی میں جب وہ عمل نظر آتا ہے
تو دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو رحم نے عرض کیا، یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں اس سے جوڑوں جو تم سے اپنے آپ کو جوڑے، اور اس سے توڑ لوں جو تم سے اپنے آپ کو توڑے؟ رحم نے کہا، کیوں نہیں اے میرے رب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس یہ تجھ کو دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، فَهَلْ عَسَيْتُم إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ کچھ عجب نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد برپا کرو اور رشتے ناتے توڑ ڈالو۔ ہاں، رشتے جوڑنا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، بہت محبوب ہے، لیکن اس میں مشقت ہے۔ اور رشتے کو توڑ ڈالنا اگرچہ بظاہر تو بہت آسان ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی مشقت ہے۔ جو تکلیف انسان کاٹتا ہے رشتے کو توڑ کے، رشتے کو جوڑ کے، اس کے مقابلے میں اس سے کہیں بڑھ کر تسکین حاصل کرتا۔ یہ صلہ رحمی کیا ہے؟ علماء صلہ رحمی کو پیار، محبت اور شفقت سے تعبیر کرتے ہیں، اور صلہ کا مطلب یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ پیار کرے گا، ان سے نرمی کرے گا، ان پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ملکوت اعلیٰ کے رہنے والوں کے ساتھ ملا دے گا، اور ان کے سینوں کو اپنی معرفت اور اپنی اطاعت کے لیے کھول دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کی روزی بڑھے اور اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتے ناتے جوڑے۔ تو انسانوں میں باہمی حقوق کا پاس، عہد وفا کا لحاظ، انسانی ہمدردی جیسی صفات صلہ رحمی کے دم سے ہیں۔ رب العزت نے صلہ رحمی پر کتنی اہم باتیں ہمیں بتائی ہیں، کیسے توجہ دلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ کے آثار رحمت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اہل زمین پر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے پر رحم کرتا ہے۔ رحم کی رشتہ داریاں نکاح کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ وہ رشتہ داریاں جو سسرالی رشتہ داریاں ہیں، لیکن جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو یہ تعلقات، یہ رشتہ داریاں باپ کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے دودھیالی، ننھالی رشتہ داریاں بن جاتی ہیں۔ تو یہ صلہ رحمی کیا ہے؟ میں ایک بڑی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ وہ ہے جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ سبحان اللہ! صلہ رحمی نبوت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے۔ صلہ رحمی کرنا واجب ہے اور قطع رحمی حرام امور میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ انساب کو یاد رکھو،
تاکہ اپنے رشتہ داروں سے بہتر سلوک کر سکو، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھاتا ہے، دولت کو بڑھاتا ہے، عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق ایک بار خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا اپنے نسب کو سیکھو تاکہ صلہ رحمی کر سکو۔ اللہ کی قسم، آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان وہ چیز ہوتی ہے، اگر وہ جان لے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان جو اندرونی رشتہ داری ہوتی ہے، تو یہ علم اسے اپنے بھائی کے انتہاک سے باز رکھے گا، یعنی وہ کبھی اس کی بے عزتی نہیں کرے گا، اسے حقیر نہیں سمجھے گا۔ اور رشتہ داریوں میں بھی ترتیب ہوتی ہے، جو رشتہ دار جتنا قریبی ہوتا ہے اس سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کے حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں رشتہ داریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک عام اور ایک خاص۔ عام رشتہ داری دین کی رشتہ داری ہے، اور اس کو ملانے کا مطلب ہے انسان ایمان پر قائم رہے، یعنی ایمان والوں سے محبت کرے، ان کی خیرخواہی کرے، ان کی مدد کرے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کے درمیان عدل کرے اور ان کے حقوق ادا کرے، جیسے بیمار کی تیمارداری، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے غسل، کفن دفن کا انتظام کرنا، ان کی نماز جنازہ ادا کرنا۔ اور خاص رشتہ داری جو دودھیال والوں سے، ننیال والوں سے ہوتی ہے، ان کے بھی کئی حقوق ہیں انسان پر۔ مثال کے طور پر ان پر خرچ کرنا، ان کے حالات کا جائزہ لینا، اور اگر ان کو ضرورت ہو تو ان پر خرچ کرنا۔ ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں صلہ رحمی مال سے، ضرورت کے وقت مدد کرنے سے، تکلیف کو دور کرنے سے، خوش ہو کر ملنے اور دعا کرنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سخی ہے، سخیوں کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ انسان سخی بن جائے تو رب تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے، اور کوئی سخی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں سخاوت کی صفت نہ آ جائے۔ اور سخی انسان اپنے تک محدود نہیں رکھتا، اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی انسان تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا اور اس کی زیب و زینت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس رمضان ختم ہونے تک ہر رات تشریف لاتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں پسند کرتا کہ 3 دن گزرنے سے پہلے ہی میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی نہ بچے، اگر اس کے لینے والے مل جائیں سوائے اس کے جسے میں اپنے قرض اتارنے کے لیے رکھ لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی انتہا ہے کہ اگر پہاڑ بھی سونے جیسا ہو
सोने का पहाड़ भी हो तब भी पूरे का पूरा बांट दूं, बचा के ना रखूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सईदना अबू सईद खुदरी की रिवायत है कि अंसार के कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा, आपने उन्हें दे दिया, उन्होंने फिर मांगा, आपने फिर दे दिया, हत्ता कि आपके पास जो कुछ था वो ख़त्म हो गया। आपने फरमाया, मेरे पास जो भी माल होगा मैं तुमसे बचा कर नहीं रखूंगा। जो सवाल करने से बचना चाहेगा अल्लाह ताला उससे सवाल से बचा लेगा। जो बेनियाजी चाहेगा अल्लाह ताला उसे बेनियाज कर देगा। और जो सब्र करेगा अल्लाह ताला उसे सब्र अता फरमाएगा। किसी शख्स को सब्र से बेहतर और बेपाया कोई चीज नहीं दी गई। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज भी मांगी गई आपने कभी ना नहीं कहा। सैयदना जुबैर बिन मुतिम बयान करते हैं कि वो रसूलुल्लाह के साथ जा रहे थे, आपके साथ और भी बहुत से सहाबा थे। वादी हुनैन से वापस तशरीफ ला रहे थे। कुछ लोग आपसे लिपट कर मांगने लगे। बिलाखिर आपको मजबूरन एक बबूल के दरख्त के पास जाना पड़ा। वहां आपकी चादर छीन ली गई। आप खड़े हो गए और फरमाया, मेरी चादर मुझे दे दो। अगर मेरे पास दरख्त के कांटों जितने भी ऊंट बकरियां होती तो मैं तुम में तकसीम कर देता। मुझे तुम बखील नहीं पाओगे, ना झूठा और ना ही बुज़दिल पाओगे। सईद अनस बयान करते हैं, एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 पहाड़ों के दरमियान की बकरियां मांगी। आपने उसको वो बकरियां अता कर दी। फिर वो अपनी कौम के पास गया और कहने लगा, ऐ कौमी अस्लिमू, ऐ मेरी कौम इस्लाम ले आओ, क्योंकि अल्लाह की कसम मोहम्मद इतना देते हैं कि फ़क्र का खदशा नहीं रहता। इब्न शिहाब कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद मुसलमानों के साथ मिलकर हुनैन में जंग की और अल्लाह ताला ने इस्लाम और मुसलमानों को फतह अता फरमाई। उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफवान बिन उमैया को 100 ऊंट अता फरमाए। फिर 100 ऊंट दिए, फिर 100 ऊंट दिए, यानी 300 ऊंट। सफियान बिन उमैया फरमाते हैं, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फरमाया जो भी अता फरमाया। आप मेरी नज़र में तमाम लोगों से ज़्यादा काबिल नफ़रत थे। आप मुझे मुसलसल अता फरमाते रहे, यहाँ तक कि आप मेरी नज़र में तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब हो गए। ये था दिल जीतने का अंदाज़। सच्ची बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखी इंसान जन्नत के भी करीब है, लोगों के भी करीब है, अल्लाह ताला के भी करीब है और दोज़ख से दूर है। और बखील इंसान जन्नत से भी दूर, लोगों से भी दूर और अल्लाह ताला से भी दूर है। हाँ, जहन्नुम के करीब है। माल हाथ का मैल है। अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं जो उसकी मोहब्बत में अपना माल अता करते हैं। अल्लाह ताला को सखावत से मोहब्बत है। सखी बन जाइए, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।